بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتی نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ریاست کو چلانا ہے، اگر ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یعنی عدالت و انصاف، عدالت سے انصاف ملے، سب کو ملے، ملتا ہوا نظر آئے، یہ ہے نظام۔ کسی بھی معاشرے کی بقا اور سلامتی، استحکام، قانون کی حکمرانی اور قانون کی اور آئین کی اور انصاف کی بالادستی پر منحصر ہے۔ اس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، وہ معاشرہ آپ لاکھ چاہیں اس پر ظلم و تشدد، بربریت کا پہاڑ توڑے، مگر اگر انصاف نہیں کریں گے تو وہ ریاست کو، اس سماج کو آپ ترقی نہیں دے سکتے۔ قانون اور انصاف کی فراہمی عوام کے لیے ضروری ہے، اور ریاست کی بقا، ریاست کی طاقت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ریاستی ادارے آج اگر قانون سے بالا ہیں تو کل خود وہ ریاست کے وہ آرگن ہیں، وہ ریاست ہی اگر کمزور ہو جائے تو سوچنے کی بات ہے۔ جس کشتی پر آپ بیٹھے ہیں، جس کشتی پر آپ تاریخی سیاحت کر رہے ہیں، ٹور کر رہے ہیں، اگر وہی کمزور ہو جائے تو آپ کس پر بیٹھیں گے؟ کن لوگوں پر حکمرانی کریں گے؟ کس ریاست میں حکمرانی کریں گے؟ دشمن فائدہ اٹھائے گا اگر آپ نے قانون کی حکمرانی عام نہ کی، خاص تک محدود اگر رکھی۔ آپ اگر تاریخ یورپ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کی سلطنت یورپ میں آئی تو وہاں کے کلرجی مین، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے ارباب اختیار، وہاں کے طاقتور طبقے، انہوں نے اپنے عوام کو انصاف فراہم نہیں کیا کرتے تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانی حکمرانوں کو دعوت یلغار دی، اور نتیجہ یورپ 900 سال تک مسلمانوں کی سلطنت میں قائم رہا۔ میں بات کر رہا ہوں مسلمان، چونکہ کرنا چاہیے اسلام، چونکہ اگر وہ لوگ بھی اسلامی ریاست بناتے، اسلامی نظام بناتے، وہ لوگ بھی قانون اور انصاف کو سہل کرتے، انصاف سب کے لیے عام، سستا، ایزی ٹو اپروچ ہوتا، تو آج یورپ سے مسلمان حکمراں ذلیل و خوار ہو کر نہیں نکلتے آفٹر پیسنگ 900 ایئرس۔ آج ضروری ہے کہ ہم، ابھی بھی وقت ہے کہ انصاف کو قائم کریں، عوام کو کم از کم انصاف دے، عوام کو اس بات کا احساس ہو کہ انصاف ہوتا ہوا عوام کو نظر آئے۔ ڈیلینگ جسٹس، ڈینائی جسٹس نہ ہو۔ آپ ڈیلینگ جسٹس، اگر انصاف کی فراہمی میں اگر ڈیلے کیا جائے تو دراصل اس انصاف کی فراہمی سے انکار کے مترادف ہے۔ کسی بھی ملک، معاشرے کی بقا، سلامتی کا انحصار قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی، انصاف کی فراہمی، عام لوگوں تک انصاف پہنچے پر منحصر ہے۔ قانون کی اہمیت اور افادیت سے کوئی باشعور شخص، ہوش مند شخص، محب وطن شخص، درد دل رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ قوانین، انصاف، معاشرے اور ریاست کے درمیان تعلق کو، رشتے کو مستحکم اور
پائیدار بناتے ہیں، بلکہ اور اس کے اپوزٹ اور اس کے برخلاف لاقانونیت کی وجہ سے معاشرہ، سماج، سوسائٹی میں انارکی پھیل جاتی ہے، یعنی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہر شخص طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اغیار ہیں، جو غیر ہیں، جو دشمن ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، جو آپ کی آزادی کے دشمن ہیں، اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی جیسے مشرقی پاکستان میں ہوا، اور ان بد امنی کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، عدم استحکام کی وجہ سے، عدم انصاف کی وجہ سے، انصاف کسی کے لیے نہیں تھا، اس کی کمزوری کی وجہ سے ہندوستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور آج مشرقی پاکستان آپ سے جدا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ قانون کے عملی نفاذ کے بغیر ترقی ناممکن ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ قانون اور انصاف کی فراہمی کے بغیر معاشرے میں تنزلی ہے۔ ہر شخص پریشان رہے گا، اب پریشانی کی حالت میں کوئی کام صحیح نہیں کر سکتا۔ جب کام صحیح نہیں کرے گا، ڈیفینیٹلی نہ اس کا ادارہ ترقی کر پائے گا، نہ ملک ترقی کر پائیں گے، نہ عوام ترقی کر پائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ریاست افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ کب تک قانون اور انصاف سب کو نہیں آپ دیں گے؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ یورپ جانا اس لیے بھی پسند کرتے ہیں، لوگ امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ جانے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ کم از کم وہاں انصاف ہے، کوئی غریب امیر کا تفرقہ نہیں ہے انصاف کی فراہمی میں، کوئی طاقتور اور کمزور کا کوئی تنازع نہیں ہے انصاف کی فراہمی میں، کوئی ایشو نہیں ہے انصاف کی فراہمی میں۔ وہ ہر صورت میں انصاف دیتے ہیں، خواہ ہم جیسی شکل کے لوگ ہوں جو دور سے ہی الحمدللہ مسلمان نظر آتے ہیں، ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی اغیار جو ہیں، غیر ملک کے جن کو آپ کافر بولتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ انصاف کو عام کیجئے، ڈیلنگ پریکٹس سے پرہیز کیجئے۔ عدالتوں میں سال سے کیسز التوا کا شکار ہے، اس سے پرہیز کیجئے، کیونکہ اگر آپ اسپیڈی ٹرائل کریں گے فار ایوری انوسینٹ پیپل تو آپ سروائیو کر پائیں گے، بلکہ یو ول ڈرائیو یور سوسائٹی۔ کوشش کریں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ انصاف کرے، اپنے گھر میں انصاف کرے، اپنی ذات سے انصاف کرے، اپنے رب سے انصاف کرے، اپنے محلے سے انصاف کرے، اپنے قانون سے انصاف کرے، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اگر ہم انصاف کریں گے، واللہ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے ریاست کے سربراہ ہوں گے، ہونے پر مجبور ہوں گے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے انصاف کریں، اپنی بات سے انصاف کریں، اپنے دین کے ساتھ انصاف کریں، اپنے ملک کے ساتھ انصاف کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کریں۔ اسی امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں انصاف کے ساتھ پروقار زندگی گزاریں، وقتی طور پر for the time being you are feeling that you are losing something. Actually اصل میں ہم لوز نہیں کرتے، کبھی کبھی وقتی طور پر
انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دیتے، وقتی طور پر ہمیں نقصان نظر آتا ہے، بٹ ٹیمپررلی وہ نقصان ہوتا ہے، پرماننٹلی ہمیں انصاف کی فراہمی میں ہمیں سکون نصیب ہوگا۔ انصاف کیجئے، سب کے ساتھ انصاف کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔